تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا افمن وعدناه وعدا حسنا، بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، فہو لاقیہ، اور وہ اسے پانے والا ہو، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس شخص جیسا ہے جس کو ہم نے دنیاوی ساز و سامان سے متمتع کیا ہو، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور پھر قیامت کے دن وہ سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو جائے۔ بڑی اہم آیت ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، جس کو اقبال نے کہا تھا نا شکوہ کے اندر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور کوئی کافر ہو تو اسے ملے حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ اب یہ ہے اس کا جواب قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، کوئی شخص اس دنیا میں مزے لوٹ کے چلا جائے چند روزہ زندگی کے، اور اس کے مقابلے میں، اور آخرت میں وہ جہنم میں چلا جائے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص اگرچہ اسے دنیا میں دنیاوی آسائش ہارڈلی حاصل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہو کہ تو آجا میرے پاس، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، تو یقیناً ہر سینسیبل آدمی کہے گا کہ دوسرا آدمی جو ہے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قانون سینٹنس لاگو ہو چکی ہوگی، رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وَأَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغْوَيْنَا، وہ جواب میں کہیں گے ہم نے انہیں گناہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود بھٹکے ہوئے تھے، تبرأنا الیک، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سے اے اللہ تیرے حضور، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہمیں کب پوجتے تھے، یہ ہرگز ہمیں نہیں پوجتے تھے، وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، فدعوہم، پھر وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ رسپونڈ نہیں کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب کو دیکھیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، ان سے پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، انہیں کوئی جواب نہ سوجے گا، یومئذ، اس روز، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر وہ ایک دوسرے کی بھی کوئی خیر خیریت نہیں پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو جو کوئی بھی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اچھے عمل کو اختیار کرے گا، فَعَسَىٰ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل کرنے کے لیے منتخب کرے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار، یعنی جو اللہ کے شریک تم بناتے ہو، سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بہت بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو چھپائے ہوئے ہیں وہ اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ اعلانیہ کہتے ہیں کھلم کھلا، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اول و آخر اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان سے پوچھو کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی کر دیتا ہمیشہ کے لیے، قیامت کے دن تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لاتا، افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، ان سے پوچھو ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی کر دیتا قیامت تک کے دن کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل، تو کون ہے اللہ کے سوا معبود جو تمہارے لیے رات لاتا، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں سکون و آرام کر سکو، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے،
لتسکنوا فیہ تاکہ تم ان میں آرام کرو، لترتیب ولتبتغوا من فضلہ اور اس کے فضل کو تلاش کرو یعنی معاشی دوڑ دھوپ کرو، ولعلکم تشکرون اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یوم ینادیہم جس روز وہ انہیں پکارے گا، فیقولو کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، بڑی غلط فہمی تھی، ونزعنا من کل امۃ شہیدا اور ہم نکال لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، فقلنا اور پھر کہیں گے ہاتوا برہانکم کہ لاؤ اپنی دلیل، فعلموا تو وہ جان لیں گے ان الحق للہ کہ یقیناً سچی بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون وہ سارا جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، اب یہ قارون کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، لیکن تھا بہت بڑا سرمایہ دار، بہت امیر آدمی تھا اور اپنے ہی لوگوں پر یہ ظلم ڈھاتا تھا۔ فبغى علیہم تو وہ انہی کے خلاف سرکشی کرتا تھا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک طاقتور گروہ کی ضرورت تھی جو صرف کنجیوں کو اٹھائے۔ خزانہ کتنا ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے۔ اذ قال لہ قومہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا لا تفرح اترا مت ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ اور طلب کر اس سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، کیا طلب کر؟ دار الآخرہ، یعنی اپنی آخرت بنا اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ لٹا دو آخرت کے لیے، نہیں، اپنا جو حصہ ہے دنیا میں اس کو نہ فراموش کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے، تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کیا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو، مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چار باتیں کہی گئیں تو نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے سرمایہ داروں کے نام۔ نمبر 1 لا تفرح، اترامت۔ نمبر 2 جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اپنا آخرت کا سامان پیدا کر۔ نمبر 3 اپنا حصہ بھی نہ بھول، اپنے اوپر بھی خرچ کر، اور آخری احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو بھی احسان پر۔ اس پر ایک بڑا لطیف سا واقعہ ہے، یہ جنید غزنوی آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس کے والد کے تایا تھے یا چچا تھے، مولانا نام مجھے ان کا بھول گیا، یہ چینیا والی مسجد جو لاہور رنگ محل میں ہے، جس میں علامہ احسان اللہ ظہیر ہوا کرتے تھے، جب ان کی شہادت ہوئی ہے وہ خطیب تھے اس کے، مولوی عبدالواحد صاحب وہ اس کے خطیب تھے، امام تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے، بہت اللہ والے تھے، یعنی ان کے استاد بھی ان سے کہتے تھے کہ نماز پڑھنی ہمیں سکھا دو، اتنی خضوع و خشوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، بلکہ وہ جو طریقہ سکھاتے تھے نماز کا وہ وضو سے شروع کرتے تھے کہ جب ہاتھ دھو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میرے ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، جب کلی کرو تو کہو دل میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ یا اللہ میں پانی منہ میں ڈال رہا ہوں تو میرے منہ کو جھوٹ سے، غیبت سے اور فلاں فلاں چیز سے پاک کر دے۔ پھر جب اپنے چہرے پر پانی ڈالو تو کہ اللہ میری جو برائیاں ہیں میری آنکھوں کی وہ دھو دے۔ اسی طرح وضو سے شروع کرتے تھے اور پھر نماز کے اندر انتہائی خضوع خشوع۔ تو میرے ماموں کو واقعہ سناتے ہیں، وہ خود اس وقت موجود تھے کہ ان کا درس ہوتا تھا، اس میں میرے ماموں جاتے تھے سننے کے لیے، تو ایک آدمی جو ہے اس درس کے بعد ان کے پاس آیا کہ جی میں بے روزگار ہوں، تو آپ مجھے گورنر کے نام خط دے دیں، سفارشی خط۔ انہوں نے کہا جی میں مسجد کا امام ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری نہ اس کے ساتھ کوئی سلام دعا واقفیت کو تعارف بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ کے خط میں بڑی طاقت ہے۔ بار بار اس نے کہا، تو آخر انہوں نے، ماموں میرے کہتے ہیں کہ یعنی کوئی باقاعدہ وہاں کوئی لیٹر ہیڈ تو نہیں تھا ان کے پاس، لیڈ پینسل کے ساتھ جو انہوں نے اپنے ڈیسک میں رکھی ہوئی تھی،
ایک کاغذ کی ایک چھوٹی سی چٹ پاڑ کر انہوں نے یہ ٹکڑا جو تھا اس آیت کا وہ لکھ دیا احسن کما احسن اللہ علیک، اور کہا کہ جاؤ گورنر صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ وہ گیا، اب ظاہر ہے گورنر ہاؤس میں تو پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے وہ جو ترے والے گارڈز ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں گورنر صاحب سے ملنا ہے۔ ان کے کیا کام ہے؟ ان کا ان کو خط دینا ہے، ان کے خط دے دو ہم پہنچا دیں گے۔ کہتے پہنچانا میں نے خود ہے۔ میں نے کہا اچھا چل باہر بیٹھا رہو۔ رات کو شام کے 6 بجے جب گورنر صاحب اٹھنے لگے، انگریز گورنر تھے، تو اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی اور کوئی ملاقاتی تو نہیں؟ پوچھوایا انہوں نے گیٹ سے۔ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں، ایک آدمی سویر سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک میرے پاس خط ہے میں نے دینا خود جا کے۔ کہا اچھا اندر بھیجو۔ اندر گیا، اس نے جا کر وہ چٹ گورنر صاحب کو پکڑا۔ اب وہ عربی میں لکھا ہوا تھا، تو اس وقت دیال سنگھ کالج کے عربی کے پروفیسر کو گورنر ہاؤس کال کیا گیا۔ انہیں ترجمہ کر کے بتایا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ملازمت چاہیے۔ انہوں نے کہا نائب تحصیلدار لگا دوں؟ ایف اے پاس تھا۔ تو گورنر نے کہا نائب تحصیلدار لگا دوں؟ انہوں نے کہا جی لگا دیں۔ اب نائب تحصیلدار کی جاب جو ہے کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے اس کو؟ تو وہ اس ایک آیت کی وجہ سے ایک واقعہ تھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یعنی انہوں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہا کہ اچھا چلو یہ لے جاؤ میں روکا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ وہ اس کو یقین تھا نا، یعنی مرغ عبدالواحد صاحب پر اسے یقین تھا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ سفارش کریں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ کام اس کا ہو گیا۔ تو اصل میں کام کرنے والا، کام بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، باقی تو سب بیچ میں واسطے ہوتے ہیں۔ جتنے یقین کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو یعنی اپروچ کرتا ہے تو اتنا ہی اس کا کام جو ہے وہ زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ آگے سے قارون کہنے لگا کہ یہ بیچ میں اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ یہ سب کچھ تو مجھے ملا ہے اپنے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس ہے۔ اب دیکھیے بزنس جو ہے وہ ہے کیا چیز؟ بیچنا، خریدنا اور بیچنا۔ کیا خریدنا، کہاں سے خریدنا، کب خریدنا، اور کہاں بیچنا اور کب بیچنا۔ اگر یہ 5 فیصلے آپ کے صحیح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتا ہے اور آپ کا بزنس جو ہے وہ فلورش کرتا ہے۔ اس پر پھر انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ آپ کتنا ہی بڑی یعنی محاورے بنے ہوئے ہیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اور اگر آپ جو ہیں وہ دیانتداری سے کام کریں گے تو آپ کی ساکھ بن جائے گی اور پھر آپ کا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ کوئی ساکھ شاخ نہیں بنتی۔ آپ صحیح مال رکھیں گے دکان پر، گاہک آپ کی دکان میں آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس گاہک سے آمدنی نہیں لکھی تو آپ کی دکان میں آئے گا، آپ کا وقت ضائع کر کے پھر ساتھ والی دکان سے گھٹیا مال بھی خریدے گا، وہ مہنگا بھی خریدے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی گاہک آپ کی دکان میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ کی دکان سے خریداری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، جیسے حضرت اسی صورت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اس نے سب کچھ دیا۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں کہاں سے آ گیا؟ اس نے دیا، اس نے دیا، اس نے دیا؟ نہیں، میں نے خود کمایا ہے، میرا نو ہاؤ، میرے فیصلے، میرا علم، میری فہم، میرا تجربہ کاروبار کا، اس کی وجہ سے مجھے انکم ہوئی ہے۔ اللہ میاں کہاں سے آ گئے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں تھا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، من ہوا اشد منہ قوۃ و اکثر جمعا، کہ جن کی قوت بھی اس سے کہیں زیادہ تھی اور اس کے پاس طاقت، مین پاور بھی بہت زیادہ تھی۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں پوچھا جاتا ہلاکت کے وقت مجرموں کے گناہوں کے بارے میں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹھ سے، فقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا ہی کی زندگی کے طالب تھے وہ حسرت کے ساتھ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ قال الذین اوتوا العلم، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی علم سے نوازا تھا،
یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں، صرف ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا صحیح علم تھا، صحیح فہم، صحیح سوچ تھی. وہ کہنے لگے ویلکم، خطۂ ناز تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ تعالیٰ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. وما یلقاها الا الصابرون، اور نہیں ملتی یہ نعمت مگر صبر کرنے والوں کو. فخسفنا به وبداره الارض، آخر کار دھنسا دیا ہم نے اس کو، اسے بھی اس کے گھر بار کو بھی. فما کان له من فئۃ ینصرونہ، تو کوئی جماعت نہیں تھی کہ جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے سکتا. واصبح الذین تمنوا مکانہ، تو پھر وہ لوگ جو کل تک اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، افسوس کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے. وَلَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا، لَخَسَفَ بِنَا، تو ہمیں بھی دھنسا دیتا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس کہ ہم بھول گئے کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، یہاں اگر کافر کا ذہن میں رکھے گا یہاں ناشکرہ ترجمہ ہو تو زیادہ سوٹ کرے گا، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ان پرنسپل وہ ایمان والا ہوگا، لیکن یہاں کافر کا ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ناشکرہ بھی کافر کا ترجمہ ہے نا، تو پھر زیادہ سوٹ کرے گا فرعون کے لیے، قارون کے لیے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، بڑی خوبصورت آیت ہے. اور یہ رہا آخرت کا گھر کہ جس کو ہم کر دیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں نہ کوئی بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کا باعث بننا چاہتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو متقیوں ہی کے لیے ہے. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو شخص کوئی بھلائی لائے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کا صلہ جو ہے اس کو اس سے بہتر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی برائی کر کے آئے گا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو برائی کرنے والوں کو جیسا انہوں نے کیا ہوگا ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا. إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو قرآن مجید نے بار بار تفصیل سے سنائی ہے، ان کا واقعہ، ان کا قصہ، وہ اس کا مقصد جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو گائیڈ کرنا تھا کہ دیکھو میرے کام دیکھو، میں جس کو عزت دینا چاہتا ہوں تو دیتا ہوں ڈسپائٹ آل، اور جس کو میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں اس کو میں ذلیل بھی کر سکتا ہوں، کوئی میرا ہاتھ نہیں روک سکتا. تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سامنے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں اور کام بالکل ختم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے اور مکے والوں کو، مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ جانا پڑ رہا. نو، یہ سب ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اسی میں سے تمہیں اٹھانے والا ہے. تو سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی، لیکن اس کے شروع میں کیا کہا؟ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ محروم ہو، آپ کو مراد نہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہی لفظ جو ہے وہ الفاظ کا ہوتا ہے نا، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نامراد ہوں تو یہ توہین رسالت معلوم ہوگی کہ ایسا برا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کر دیا. لیکن میں نے اس کو بیان کر دیا تو آپ کو برا نہیں لگا کہ تاکہ آپ کو مراد نہ ملے، نہیں. اب اس کو یہاں دیکھیں اس کے مقابلے میں، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات کہ جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ لازمت تمہیں انجام تک پہنچائے گا، منزل مراد تک پہنچائے گا. قل ربی عالم من جاء بالہدیٰ، کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون کھلی گمراہی میں ہے. وما کنت ترجو، اور آپ نہ امید رکھتے تھے، یلقیٰ الیک الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل فرمائے گا، آپ کو کتاب عطا کرے گا. الا رحمۃ من ربک، مگر یہ تیرے رب کی رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روک پائیں تمہیں کافر اللہ تعالیٰ کی آیات سے.
بعد از انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں، ودعو الی ربک، تو اپنے رب ہی کی طرف بلانا، تم اپنے رب ہی کی طرف بلانا، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں کا ساتھ نہ دینا، یعنی مشرکوں میں سے نہ ہونا، مراد کیا ہے؟ مشرکوں کا ساتھ نہ دینا، ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، سب کچھ، ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرہ انور کے، لہ الحکم، اسی کی فرما روائی ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ